السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے حضرت الاستاذ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ ملفوظات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت الاستاذ فرماتے ہیں، دعوت سے ایمان بنتا ہے، تبلیغ سے ایمان جمتا ہے، مدارس سے ایمان بچتا ہے اور خانقاہوں سے ایمان سجتا ہے۔ نمبر 2، فرماتے ہیں کسی کے کمال کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 3، محنت سے جو چیزیں حاصل ہوتی ہے اس میں لذت ہوتی ہے۔ نمبر 4، دنیا کا کوئی خلف اپنے سلف سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ نمبر 5، انسان کو اپنی حقیقت اور اپنی اوقات کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، حسن نیت سے معاصی عبادت تو نہیں بن سکتی، ہاں مگر حسن نیت سے عادت عبادت بن جاتی ہے۔ نمبر 7، کثرت سے جوتا پہنا کرو، کیونکہ جب آدمی جوتا پہنتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ وہ سواری پر سوار ہے۔ نمبر 8، جب کوئی انسان دنیوی عہدوں اور دنیوی مال و دولت کو اپنی توجہ و دلچسپی کا مرکز بنا لیتا ہے تو خدا اور رسول سے خود بخود اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے۔ نمبر 9، اپنے بڑوں کی ابتدا دیکھیں گے تو ترقی کرو گے اور اگر انتہا دیکھیں گے تو تنزلی پاؤں گے۔ نمبر 10، حضرت الاستاذ فرماتے ہیں اس زمانے میں ہر آدمی ایک دوسرے کے عیوب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، البتہ اشتغال بالاعمال ضروری ہے۔ نمبر 11، حق و باطل کے درمیان فرق کرنا مشکل ہو گیا ہے، فتنے کے زمانے میں اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، جس سے قلبی عقیدت پیدا کر لو گے تو اس کی کچھ نہ کچھ خوبی تمہارے اندر آ جائیں گی۔ نمبر 13، اگر کوئی فرد امت اپنے کو سعادت مند اور نیک بخت کے زمرے میں کرنا چاہے تو اسے 4 کام کرنا چاہیے: ارتباط مع القرآن، ارتباط مع المساجد، ارتباط مع المعروفین والمنکرین۔ نمبر 4، سفر میں ہر رفیق سفر کے ساتھ بلا تفریق مذہب و ملت اخلاق سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 18، حضرت الاستاذ فرماتے ہیں سفر اس غرض سے کرنا چاہیے: حصول تجربہ، لقاء اولیاء یعنی بزرگوں سے ملاقات، معرفت رجال یعنی اشخاص و افراد کی پہچان، اور معرفت احوال والملوک والبلاد۔ نمبر 5، حصول اجراء التبلیغ۔ نمبر 6، حصول اجراء التعلیم، نصر الضعفاء یعنی کمزوروں کی مدد۔ نمبر 19، کسی کے اخلاص کا ثبوت محتاج دلیل نہیں، اخلاص کی نفی محتاج دلیل ہے۔ نمبر 20، گفتگو میں تاثیر قربانی کے بقدر ہوتی ہے۔ نمبر 21، حضرت استاد فرماتے ہیں اپنے ماضی کو فراموش مت کرو، پیوست رہے شجر سے امیدیں باہر رکھ۔ نمبر 22، حضرت الاستاذ فرماتے ہیں دنیا میں اگر آپ کو کوئی روک ٹوک کرنے والا ہے تو یہ آپ کی ترقی کا راز ہے، ورنہ تو اس بندے میں فرعونیت پیوست ہو جاتی ہے۔ نمبر 23، حق بات کا اعتراف کرنا یہ انسان کے کامل ہونے کی نشانی ہے، اور حق بات کو چھپانا یہ انسان کے ناقص ہونے کی نشانی ہے۔ نمبر 24، عالم کو اپنے عالمانہ شان کے ساتھ متصف ہونا چاہیے۔ نمبر 25، حضرت عمر پالنپوری کے حوالے سے یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ اپنے اندر عمومیت پیدا کرو، خصوصیت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 26، حج پیسوں سے نہیں بلکہ جذبے سے ہوتا ہے۔
نسبت اس لیے ہے کہ روحانی امراض ختم ہو، بزرگوں سے رابطہ رکھے اپنی اصلاح کی غرض سے۔ نمبر 28 فرماتے ہیں مطالعے کے لیے حاصل مطالعے کی کاپی ہونا چاہیے، اس کا فائدہ تعبیر میں نیا پن پیدا کرتا ہے۔ نمبر 29 جس آدمی کی نظر تقدیر پہ ہوتی ہے اس کو ڈپریشن کی بیماری نہیں ہوتی۔ نمبر 30 حضرت استاد علامہ ابن قیم جوزی کے حوالے سے یہ بات بیان فرماتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہتے ہیں تو اس سے ذکر کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ نمبر 31 انسان جس چیز سے ناواقف ہوتے ہیں اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔ نمبر 32 انسان کو اپنی زندگی میں 4 قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی اس کو مصیبت آتی ہے، کبھی اس کو ماضی یاد آتا ہے۔ نمبر 3 کبھی اس کو مستقبل کے حالات پیش آتے ہیں۔ اگر کسی کو نعمت حاصل ہو اس نعمت کو اس کی زبان پر فوراً نکل جانا چاہیے، یا ربی لک الحمد فلک الشکر۔ شکر کرنے کی وجہ سے نعمت محفوظ رہتی ہے۔ انسان کی آزمائش تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، پھر اس کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ آسانی کو لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 33 حضرت الاستاد فرماتے ہیں زندگی کے سنہرے اصول یہ ہیں: لا یعنی سے بچو، لغو بات سے بچو۔ نمبر 2 عافیت والی موت مانگو اور دشمنی سے دوری۔ دوستو احتیاط کرو، فاسقوں سے اجتناب کرو، اپنے عمر میں خدا ترسوں سے مشورہ کرو۔ نمبر 34 حضرت الاستاد فرماتے ہیں مسلک دیوبند کے 4 اوصاف ہیں: اعتقاد میں پختگی، اختلاف میں اعتدال، سنتوں کا اہتمام، اللہ سے مانگنے کا اہتمام۔ نمبر 35 فرماتے ہیں استاد وہ ستارہ ہے جس کی روشنی سے کئی نسلیں تیار ہوتی ہے۔ نمبر 36 حضرت الاستاد فرماتے ہیں 10-15 دن کے لیے تم اگر گھر پر جاتے ہو، کھانا پسند نہیں آیا تو بہن کو غصہ نہیں کرنا چاہیے، والدین کو غصہ نہیں دلانا چاہیے، بہن بھائیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، جب گھر سے آؤ تو گھر والوں سے معافی مانگ کر آؤ۔ با وفا بھائی بہنیں اور ماں منت مانگتے ہیں کہ ہمارا بھائی صحیح سلامت مدرسے کو پہنچے، ماں یہ تمنا کرتی ہے کہ بیٹا صحیح سلامت مدرسہ تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے اوپر زندہ رکھے، ایمان کے اوپر خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ حضرت والا کی خدمات کو شرف و قبولیت سے نواز کر اپنا خصوصی قرب عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اعلیٰ علیین میں جگہ دے، ان کے آثار کو آثار باقیہ بنائے، حضرت کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔